اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا تھا جب اس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اور وہ گناہ تاریخ کا سب سے پہلا گناہ تھا، اور وہ گناہ غرور و تکبر کا تھا، کیونکہ جب اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ اس وقت اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، انسان مجھ سے کمتر ہے، تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو بس اس نے سوچ لیا کہ انسان کو بھی جنت سے نکلوائے گا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اپنی اس غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور رو رو کر اللہ سے معافیت طلب کی۔ ابھی آپ اس دنیا میں اپنی سزا کاٹ ہی رہے تھے کہ چند عرصے بعد بی بی حوا کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی جو کہ جوڑے تھے۔ بی بی حوا کے بطن سے 2 جوڑا بچہ اور بچی پیدا ہوتے تھے۔ ان میں آج کے دن کے بچوں کی شادی کل کے جڑواں بچوں کے ساتھ ہوتی۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوادا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمیہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حابیل کا نکاح اقلیمیہ کے ساتھ اور قابیل کا نکاح لیوادا کے ساتھ ہونا تھا۔ چنانچہ جب اقلیہ جوان ہوئی تو اس کے حسن میں اور اضافہ ہوا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لویدیا سے بھی زیادہ، لہٰذا شیطان نے قابیل کے دل میں شر پیدا کیا اور قابیل نے یہ سوچا کہ اقلیمیہ ہی سے نکاح کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کے غضب سے ڈرایا، مگر قابیل پھر بھی نہ مانا، جبکہ قابیل شریعت سے واقف تھا، پھر بھی وہ اپنی ضد اور کم عقلی پر قائم رہا، تو پھر اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا نکاح ہوگا۔ اس وقت جس کو قربانی اللہ قبول کرے گا تو آسمان سے ایک آگ زمین پر گرتی ہے اور اس چیز کو جلا دیتی ہے۔ بس حابیل نے اپنے بہترین مویشی میں اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربان کر دیا۔ قابیل جو کہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس میں سے اس نے خراب قسم اناج لیے اور سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہوگی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، تو ایسی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ناقص قسم کی اناج لے کر آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ خالص رضا کے لیے اپنے اعلیٰ مویشی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دی، تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قبول ہوئی قربانی کو جلا ڈالا، اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہا، اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت غصہ آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے حابیل کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں حابیل نے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنی چاہیے، تو اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، اور بہرحال اس معاملے میں میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ جبکہ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا تو اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شیطان ناعلم جو ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل ایک دن درخت کے سائے تلے آرام کر رہا، قابیل نے بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ظاہر ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور اب بہت پریشان ہوا کہ لاش کا کیا کرے۔ اس طرح لاش کو چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے لاش کھا جاتے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا۔ لاش چھپانے کا کوئی بھی طریقہ اس کو نہ آ رہا تھا، تو بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ تو تب اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا تو ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود اور اس میں اس کو ڈال دیا
اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے، حابیل کو نہ پایا اور ان کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ تو لوگوں سے پوچھا تو اس پر لوگوں نے کہا کہ حابیل کچھ روز سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور ہر روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو اس وقت 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو کہ بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پہ یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ توریت کی کتاب میں بھی یہ واقعہ مکمل ملتا ہے۔